السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں، یہ میں نے اس کی بیس پڑھی تھی، تو یہ ریپ بیس لکھا ہوا تھا، اب پتہ نہیں، لیکن فنی بھی لکھا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ کس طرح کا ناول ہے، یہ تو پڑھ کے پتہ چلے گا، لیکن مجھے اتنی امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے، تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری عیدی وہ گہرے دار فراق پہنے، اس کے ساتھ نیلی جینز کی پینٹ، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اپنا حنائی دودھیا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے سراپا امتحان بنی کھڑی تھی۔ وہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، رنگ دودھ کی طرح تھا، ناک نقشہ کھڑا تھا، اپنی باتوں اور چنچل طبیعت کی وجہ سے وہ اور پیاری لگتی تھی۔ رنگ صاف ہونے کی وجہ سے وہ خاندان کی خوبصورت لڑکی کہلاتی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت سراپے سے نظریں چراتا مدھم سا مسکرایا تھا اور اس کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ بھائی، یہ کیا آپ نے سب بچوں کو عیدی دی، مجھے نہیں دے رہے؟ تم بچی تھوڑی ہو، بڑی ہو گئی ہو، پورے 18 برس کی ہو گئی ہو۔ خیر سے ہاں تو کیا ہوا، ہماری پھوپھو کتنی بڑی بڑی ہیں، ان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی پاپا اور بڑے پاپا ان کو عیدی دیتے ہیں ہر عید پر۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی جیسے وہ سب بھول بیٹھا ہو، اور ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، یہ لو اپنی عیدی۔ اس نے جیب سے کڑک سا 5000 کا نوٹ نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ اتنی ساری عیدی! وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اچھلی تھی۔ اب خوش وہ اس کو خوشی سے جھومتا ہوا دیکھ کر بولا تھا، بہت بہت خوش، مگر آپ نے مجھے اتنی ساری عیدی کیوں دی ہے؟ باقی سب کو تو 1000 روپے دی ہے نا؟ بس اس دفعہ کی عید میرے لیے بہت خاص ہے، اس لیے اب تم زیادہ دماغ نہ چلاؤ، میرے ساتھ باہر چلو، تمہارا پرس پیسوں سے بھروا کر لاتا ہوں۔ سچ میں کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ میرے دوست نے عید پر دعوت کی ہے میری، وہیں لے کر جا رہا ہوں۔ پھر میں نہیں جا رہی، وہاں تو سارے لڑکے ہوں گے نا، اچھا نہیں لگے گا میں آپ کے ساتھ جاؤں تو۔ سمجھدار ہو گئی ہو، مگر میں تمہیں پھر بھی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میرے دوست نے سب کو فیملی سمیت بلایا ہے، یہاں سے کوئی جانے کو راضی نہیں ہے، اس لیے تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ جاؤ چاچی سے بول کر آؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ اوکے، میں ابھی آتی ہوں بھائی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی کہ اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بھائی نہیں بولا کرو، سمجھ نہیں آتی؟ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا، پہلے والی نرمی ختم ہو گئی تھی۔ آپ بڑے ہیں مجھ سے، بھائی نہ بولوں تو اور کیا کہہ کے مخاطب کروں؟ تم یہ کہہ سکتی ہو، جی سنتے ہو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے اس کا سہما چہرہ دیکھ کر بات کو مذاق کا رنگ دے دیا تھا۔ ہاں ایسے تو ممی پاپا کو بلاتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی، کتنی باتیں کرتی ہو، جاؤ جلدی سے چچی کو بتا کر آؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی وہ باہر آئی تھی، اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتے سامنے سے آتے اپنے پھپھو کے بیٹے فاضل کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ عید مبارک، عید مبارک فاضل، عابس دونوں عید ملے تھے، جبکہ ملائکہ نہ جانے کیوں عابس کا بازو پکڑے سے چپکی کھڑی تھی۔ تم کہاں چھپ رہی ہو اینجل؟ مجھ سے عیدی نہیں لوگی؟ نہیں مجھے نہیں لینی۔ وہ مزید عابس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ چلو نکلو میرے پیچھے سے۔ عابس نے زبردستی سے اپنے پیچھے سے نکال کر فاضل کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ یہ لو تمہاری عیدی۔ فاضل نے 1000 کا نوٹ اس کے سامنے کیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں۔ ہاں عیدی لینے سے کون منع کرتا ہے؟ فاضل نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا کر پیسے تھما دیے تھے۔ ویسے بڑی پیاری لگ رہی ہو آج۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے رخسار چھوتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے ان کے پیسے۔ ملائکہ نے غصے میں 1000 کا نوٹ پھینک دیا تھا۔ ملائکہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو تم۔ کیوں نہیں لینی تمہیں فاضل کے پیسے؟ عابس بھڑکا تھا۔ وہ اچھے نہیں لگتے مجھے۔ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ روشنی ڈالو گی ذرا اپنے اس جملے پر؟ عابس کی چھٹی حص نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ وہ جب بھی آتے ہیں مجھے چھوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور مجھے کس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں بچی تو نہیں رہی نا، بڑی ہو گئی ہوں۔ اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر عابس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ کہاں چھوتا ہے وہ تمہیں؟ عابس نے بڑے ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے مجھے اپنے ساتھ چپکا کر بیٹھا لیتے ہیں، کبھی میرے گالوں کو انگلیوں سے سلاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ممی کو کتنی بار بتایا، وہ کہتی ہیں بڑا بھائی ہے، پیار کرتا ہے، اور تم سے مجھے ان کا چھونا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ برے منہ بناتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے فاضل کہ تم اپنے گھر پر ہی نک لگاؤ گے۔ وہ تیش میں گھر کی طرف دوڑا، لیکن کچھ قدم بڑھائے ہی تھے کہ پھر رک گیا۔ نہیں میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ عید کا دن ہے، میں اس مسئلے کو اچھال کر سب کی عید خراب نہیں کر سکتا۔ اس کو تو میں اکیلے میں دیکھوں گا، ذرا مل جائے مجھے۔ وہ واپس پلٹا، ملائکہ کا ہاتھ پکڑا، اسے گاڑی میں بٹھایا، پھر خود بیٹھا اور گاڑی سن سے بھگا لے گیا۔ اکبر عباسی، اکمل عباسی دونوں بھائی تھے۔ ان کی 2 بہنیں رابعہ اور فوزیہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ چاروں بہن بھائیوں کی
محبت یوں ہی مثالیں تھی۔ اکبر صاحب کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا عابد جو 24 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، گندمی رنگت، لمبا قد، تیکھے نپوش، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ کے اس نے اپنے والد کا شاپنگ مال سنبھال لیا تھا۔ اس سے چھوٹی حریم جو 21 سال کی تھی، اور وہ بھی کچھ ماہ پہلے اپنے اصل گھر پہنچ گئی تھی۔ سب سے چھوٹا تھا آفاق، جو ابھی 15 سال کا تھا۔ اکمل صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑی بیٹی 18 سالہ ملائکہ، جو کہ گھر میں سب کی جان تھی، اور سب سے زیادہ وہ عابد کے قریب تھی۔ اس کے بعد تھا رافع، جو آفاق کا ہی ہم عمر تھا۔ رافع صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، 26 سالہ فاضل، جس کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا 1 سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ دل کے مریض تھے، اس لیے فاضل ہی تھا ان کا سب کچھ، جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ فوزیہ بیگم کی ایک بیٹی تھی، 20 سالہ انشرا، جو بہت ہی کم گو فرمانبردار نیک سیرت لڑکی تھی۔ اب گھر چلے، کافی دیر ہو گئی ہے، میں سیر و تفریح کرتے کرتے ابھی تو 7 ہی بجے ہیں، اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ چلے کھانا کھائیں، پھر پہلے مجھے وہ لاڈ سے کھانا کھلائے، مجھے پہلے وہ لاڈ سے معصوم سا شکل بنائے، اپنی ہر بات بنانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ چکن بروسٹ، ملائی بوٹی، گولا کباب، کلب سینڈوچ، اور آخر میں مزیدار سا فلودہ۔ کھا لو گی یہ سب؟ حیرت سے بولا تھا۔ جی جی کھا لوں گی، آپ بھی تو ہو نا ساتھ، میرا ساتھ دینا۔ اوکے میڈم، آرام سے کھاؤ، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ وہ ٹیشو سے اس کا منہ صاف کرتا ہوا بولا تھا، کیا کروں، اتنے دنوں بعد جو کھایا ہے، دل چاہ رہا ہے سب ایک ساتھ کر کے سارا کھا جاؤں۔ رمضان میں جیسے شیطان بند ہوتا ہے نا، ایسے ہی میرا کھانا پینا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری افطاری کے بعد بھوک نہیں لگتی، پھر کھانا سحری پر کھانے کا ملتا ہے۔ صحیح، ویسے اتنا کھاؤ گی تو موٹی ہو جاؤ گی، مجھے موٹی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پوچھتے سے ٹیک لگائے عام سے لہجے میں بولا تھا، اگر میں موٹی ہوگی تو آپ کو اچھی نہیں لگوں گی؟ نہیں، اب اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ اچھا پھر میں نہیں کھاتی یہ سب۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گولا کباب دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ ہاں پاگل، میں مذاق کر رہا تھا، کھا لو۔ اب اس کے مذاق کو اس نے کافی سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ صبح کے نکلے ہوئے ہیں، دونوں ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں۔ اکبر صاحب یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے دونوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دونوں تھے کہ اپنے گھر کا راستہ بھول بیٹھے تھے۔ آ جائیں گے، آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب بیٹھ جائیے۔ اکمل صاحب نے ان کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں سب کو جمع دیکھ کر ملائکہ کو انتہا کی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت گھر میں ان کے دونوں کی پھوپھو، ان کے خالہ ماموں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ حریم بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ممی آپ نے بتایا نہیں، آپ نے سب کی دعوت کی ہے؟ پھر ہم جلدی گھر آ جاتے نا، ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ یہ لوگ بھی بس ایسے ہی آئے ہیں، تم 1 منٹ میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ جی ممی آئی۔ وہ خاموشی سے ہیرا بیگم کے پیچھے چلتی تھی۔ یہ لو جاؤ، یہ کپڑے پہن کر آؤ۔ ہیرا بیگم نے ریشمی کڑاہی والا سوٹ ملائکہ کی طرف بڑھایا تھا۔ کیا یہ میں پہنوں ممی؟ یہ کتنا ہیوی ہے، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو معلوم تو ہے نا۔ اس سوٹ کو ہاتھ میں پکڑنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا، جبکہ ہیرا بیگم سوٹ ہاتھ میں لیے سے گھور رہی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، رکو ذرا۔ آپس بیٹا یہاں آؤ ذرا۔ جی چاچی کیا ہوا ہے؟ آپس فوراً ہی حاضر ہوا تھا۔ دیکھو یہ کپڑے نہیں پہن رہی، یہ والے میں تمہارے لیے اتنے پیار سے کپڑے لایا، اور تم کپڑے نہیں پہن رہی۔ پہنو نا یار، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس سوٹ میں تم کتنی پیاری لگتی ہو۔ آپ ایسے کپڑے کیوں لائے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا میں اتنے ہیوی کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اب اس کے سامنے اس کے کہاں چلنے والے تھے میری فیری؟ بس کچھ دیر کی بات ہے، پہن لو پھر تبدیل کر لینا، پلیز پہن لو۔ اب اس نے تو پیار سے کہا کہ وہ منع نہیں کر سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہن لوں گی، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ گڈ گرل۔ اور ہاں اس کے ساتھ جو میچنگ کا سامان لایا ہوں وہ سب پہننا۔ چاچی کو تنگ مت کرنا، جیسا وہ کہیں ویسا کرنا، اوکے؟ وہ بھلا اب اس کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے خاموشی سے ہیرا بیگم کی ساری باتیں مانی، اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو نہار رہی تھی۔ ممی میں تو دلہن لگ رہی ہوں، اتنا کیوں تیار کیا ہے؟ مجھے معلوم ہو جائے گا، ابھی خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور زیادہ باتیں نہیں کرنا۔ ہیرا بیگم کی ہدایت پر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ بھائی کیوں نہ کرو، ہمارے گھر اتنے سارے مہمان آئے ہیں، میری پھوپھو، خالہ، ماموں، میرے سب کزن، اور میں ان سب سے باتیں نہ کروں، ان کو برا لگے گا نا۔ ہائے لڑکی، میرا سر کھا گئی ہو تم، خاموش ہو جاؤ بالکل، ورنہ ٹیپ لگا دوں گی تمہارے منہ پر۔ ہیرا بیگم نے اسے ڈپٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے بھی کپڑے تبدیل کر لیے؟ ملائکہ کہاں چپ رہنے والی تھی، کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کا سامنا آبی سے ہوا، جو بلیک 3 پیس پہنے کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، لگ رہا ہوں نا ہیرو سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے دونوں رخسار کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ملائکہ تمہیں کہا ہے نا خاموشی سے بیٹھو۔ اس کی حرکت پر سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ ہیرا بیگم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، اسے کچھ فاصلے پر آبس بھی بیٹھ گیا تھا۔ اکمل رسم شروع کرے۔ جی جی بھائی صاحب بسم اللہ کریں۔ یہ لو بیٹا یہ انگوٹھی ملائکہ کو پہنا دو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ وہ ایران پریشان سے سب کو تکتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ ہماری منگنی ہو رہی ہے۔ اب اس نے اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں
अंगूठी पहनाए हुए सरगोशी की थी। आबिस के अंगूठी पहनाते ही हाल में तालिया का शोर उठा था। मलाइका बेटा ये लो आबिस को अंगूठी पहनाओ। हीरा बेगम ने इसके हाथ में अंगूठी पकड़ाई थी। वो नासमझी से कभी आबिस को देखती तो कभी हाथ में पकड़ी अंगूठी को। क्या हुआ, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम बताओ दो, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं अभी मंगनी रखवा दूंगा। मलाइका का उतरा हुआ चेहरा देखकर अपने दिल पर पत्थर रख गया था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारी मंगनी है, मैं अपनी सहेलियों को भी बुलाती। इसने मुंह फाड़ कर सबके सामने कहा था। हीरा बेगम ने अपना सर पे पीट लिया था। कब अकल आएगी इस लड़की को? मेरी प्यारी बेटी अपनी शादी पे बुला लेना सहेलियों को और अभी अंगूठी पहनाओ आबिस को। अकमल साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा था। इसने बिना देर किए आबिस का हाथ पकड़ा, उसमें अंगूठी पहना दी। एक बार फिर हाल में शोर उठा था। सबने बारी बारी एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वो ये नहीं, वो काला वाला गुलाब जामुन खिलाइए ना, वो पसंद है मुझे। फौजिया बेगम जैसे सफ़ेद रसगुल्ला खिलाने वाली थी, इसने इन्हें दरमियान में ही रोक दिया। ये लो तुम्हारा काला वाला गुलाब जामुन। फौजिया बेगम ने बड़ा सा पीस मलाइका के मुंह में डाल दिया। सुनिए जी, सुनाइए। वो अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? इसके पहलू में बैठी लाड से बोली थी। हाँ बिल्कुल, हम साथ रहेंगे। वाह कितना मज़ा आएगा ना, मैं हमेशा मम्मी पापा के पास रहूँगी और मुझे खाना बनाना भी नहीं सीखना पड़ेगा। वाह भाई, खूब मज़े होंगे तुम्हारे तो। वो इसकी छोटी सी नाक पकड़ कर बोला था। नहीं करे ना, आ जाएं सब, खाना लग गया है। हीरा बेगम ने आवाज़ लगाई थी। चले खाना खाते हैं। मलाइका ने अब इसका बाजू थामा था। अभी तो तुमने अपना कोटा पूरा किया था, फिर भूख लग गई है तुम्हें। वो मम्मी ने बिरयानी बनाई है ना, तो अगर मैंने बिरयानी नहीं खाई तो वो बुरा मान जाएंगी। क्या चीज़ हो यार तुम, कसम से पूरी फिल्म हो। अब इसने इसके सर पर चपड़ लगाई थी। मुझे पता है, चले अब खाना खाते हैं, चलो बुकी। उसका हाथ थाम कर डाइनिंग के टेबल पर ले आया था जहाँ सब खाना खा रहे थे। अंशु कैसी हो? ठीक हूँ, इतना कहकर खामोश हो गई थी। अब इससे बदमज़ा हुआ था। या तुम तो बोलती ही नहीं हो, थोड़ी बात कर लिया करो, सबसे घुला मिला करो। चेहरे पर 12 बजाकर घूमती रहती हो। अब इसने अंशरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा था। दूर रहकर बात किया करे मुँह से। अंशरा ने गुस्से से इसका हाथ झटक दिया। तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी तुम। किसी से बात करो ना करो, मुझसे तो करती थी, अब तो देखती तक नहीं हो मेरी तरफ। इसके सवाल पर अंशरा खामोश रही थी। अब इस अपना सा मुँह बनाकर वहाँ से चला गया। अब इसको गए कुछ ही पल गुजरे थे कि वहाँ फाजिल आ गया था। क्या बातें कर रही थी तुम अभी से? अंशरा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से भागने के लिए पर तोड़ने लगी। मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती तुम। फाजिल इसका इरादा भांग कर फौरन इसके बाजू पर हाथ रख कर इसे अपने बराबर में खड़ा कर गया था। हटिए पीछे मुझसे दूर रहकर बात किया करे। अंशरा ने फाजिल को पीछे धकेला था। सब बड़े भाई लोग में बैठे थे, बाकी सब अपनी बातों में मसरूफ थे। इन्हें कोई नहीं देख रहा था इस बात का। फाजिल फ़ायदा उठा रहा था। अपने आशिक से बड़ा चिपक कर खड़ी थी। मुझे धक्का दे रही हो? इसने दोबारा अंशरा को अपने हिसार में लिया था। वो इसके खटियाल सांप पर आंखों में आंसू लिए नजरें नीचे झुका गई थी। वैसे काफ़ी हसीन होती जा रही हो दिन ब दिन। सोच रहा हूँ एक और बार। नहीं प्लीज़ नहीं, खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दे। क्या मिलता है आपको मुझे यूँ अज़ियत देकर? तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही अज़ियत दूंगा बेबी। उसके रुखसार पर लब रखता वहाँ से चला गया था। अंशरा ने अपने रुखसार को बेदर्दी से रगड़ डाला था। फाजिल ज़रा यहाँ आना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहूँ, क्या बात करनी है? इधर आओ साइड में। आप इसे इसकी गर्दन में हाथ डालकर अपने साथ ले गया था। आप इससे क्या करे हो यार? गर्दन तोड़ेगा क्या? दिल तो यही चाह रहा है कि तोड़ दूं, मगर बदकिस्मती से तुम मेरे कज़न हो। अब इसने इसकी गर्दन पर अपनी गिरफ्त और मजबूत करते हुए कहा था। यार तुम्हारा मसला क्या है? क्यों करे हो ये सब? वो कराहता हुआ बामुश्किल अपनी गर्दन छुड़वाता बोला था। तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, आइंदा मेरी होने वाली बीवी के करीब आने की कोशिश या से छूने की कोशिश की तो हाथ पाँव तोड़कर सिग्नल पर बैठा दूंगा। फिर वहाँ अपने सारे वाहियात शौक पूरे करना। अब इस होश में तो हो, कितना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर। पूरे 2 साल बड़ा हूँ तुमसे, कुछ तो लिहाज करो मेरा। वो दोनों खामोश गोशे में खड़े थे, इसलिए इन्हें कोई नहीं सुन पा रहा था। दूर से यही देखने पर लग रहा था वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। औरत हो या बच्ची, वो अपने ऊपर उठने वाली गंदी नज़र और हाथ दोनों पहचान लेती है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है मेरी मलाइका से दूर रहो, समझे? अब इसे धमकी देकर वहाँ से चला गया था। फाजिल भी बिना कुछ कहे घर से निकल गया। हाँ, ये लड़की बिना कहा भी था कि सोना नहीं, रात को आऊँगा रूम में। चलो खैर है, कल बात कर लूँगा इसे तो मैं। एक तो इसके सोने का स्टाइल अच्छे खासे बंदे का ईमान डगमगा देता है। वो बेड पर उल्टी लेटी बेखबर सो रही थी। कमीज़ इतनी ऊपर चढ़ी हुई थी कि इसकी कमर साफ वाज़ेह हो रही थी। एक पाँव का पोंचा घुटनों तक था, तो एक पाँव से ज़रा ऊपर टुकनों से ज़रा ऊपर हाथ पूरे बेड पर फैलाए हुए थे। वो नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़ा। इसकी कमीज़ ठीक की, दोनों पाँचे ठीक की और कंबल उड़ाता इसकी पेशानी पर बोसा देकर कमरे से निकल गया। फाजिल तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों तुम रुसवा करने पर तुले हो मुझे? मैंने क्या गलत कह दिया? पसंद है मुझे मलाइका, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप बात करें मामू से। वो इंतहाई बदतमीज़ी से गोया हुआ था। वो निकाह में है अब इसकी।
बचपन में इन दोनों का निकाह करवा दिया था भाई ने। मंगनी तो मलाइका की वजह से की है, क्योंकि जब इसका निकाह हुआ वो छोटी थी, इसलिए इसे कुछ भी याद नहीं है। अगर हमने इसे सीधा निकाह का बताते, क्या मालूम वो कैसा रद्द-ए-अमल देती है। सास भी बहुत है, इसलिए मंगनी की बात की। राबिया बेगम ने इसे मुकम्मल तफसील से आगाह किया था। फाजिल का पारा मज़ीद चढ़ गया था। तो बचपन में आप मेरे लिए नहीं मांग सकती थी इसको, वो धाड़ा था। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ होश भी है? क्या कह रहे हो तुम? इस मासूम का सोचा है तुमने? जो तुम्हारे नाम पर बैठी है, वो इस मासूम के होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ज़बरदस्ती बांधा है इसको मेरे गले में। गुस्से की ज़्यादती की वजह से इसकी गर्दन की नसें तक वाज़ह होने लगी थी। एक पल को फौजिया बेगम भी इसके गुस्से से डर गई थी, फिर भी हिम्मत करती दोबारा गोया हुई थी। हाँ, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम इससे अपनी होश तो पूरी कर चुके हो। फौजिया बेगम ने इसे आईना दिखाया था। चाहे कुछ भी हो जाए, मलाइका को तो मैं हासिल करके रहूँगा। वो डर अंदाज में कहता वहाँ से जाने लगा था। रुको, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो तुम? फौजिया ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका था। जहाँ भी जाऊँगा आपको क्या है, और बार बार कॉल करके मुझे तंग ना करना। जब दिल चाहेगा घर आ जाऊँगा। वह बेदर्दी से अपनी माँ का हाथ झटकता घर से निकल गया था। कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है मुझे, जो ऐसा बदज़ात बेटा मिला मुझे? फजल क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे इतनी जल्दी? मुझे भी अपने साथ ले जाते। अपने शौहर को याद करती हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी थी। नहीं नहीं, छोड़े मुझे, दूर रहे मुझसे, हाथ नहीं लगाए मुझे। अम्मी अम्मी, कोई मदद करो मेरी, प्लीज़ भाई आ जाएं प्लीज़। वो एकदम होश में आई थी, जिससे पसीने से शराबोर था। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे क्यों इंसाफ नहीं दिलाया? आप भी गुनहगार हैं मेरी। अल्लाह, मैंने अपना फैसला तुझ पर छोड़ा है, तो बेहतर इंसाफ करने वाला है। मैंने मुजरिम को भी ऐसी सज़ा देना कि इसकी रूह काम जाए। नींद आंखों से दूर जा चुकी थी। वो रोते रोते बिस्तर से उठी और वजू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी। माजी 3 साल कबल। फाजिल बेटा, हमारी एक अजीज़ सहेली की सास का इंतकाल हो गया। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तुम अंशरा के साथ रहना। वो घर में अकेली है। भाई साहब फौजिया बेगम के शौहर आ जाएं तो तुम घर चले जाना। अम्मी जल्दी आइएगा प्लीज़। 17 साल अंशरा अपनी माँ को रुखसत करते बोली थी। हाँ बेटा, जल्दी आ जाएंगे। तुम परेशान नहीं हो, भाई है ना तुम्हारे साथ। थोड़ी देर में तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे। वो प्यार से अपनी बेटी को समझाते हुए घर से बाहर निकल गई थी। ए अंशु, चाय तो पिला दो यार, बड़ी तलब हो रही है। जी भाई, मैं अभी बना कर लाती हूँ, आप बैठें। फाजिल वहीं सोफे पर बैठा मोबाइल चलाने लगा था, तो अंशरा किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म भाप उड़ती चाय ले आई थी। इसको देख फाजिल एकदम से घबरा गया था। हाथ में पकड़ा मोबाइल जल्दी से बंद करके जेब में डाल लिया। इसके माथे पे पसीना चमक रहा था, आंखों में एक अजीब सा तासुर था। फाजिल भाई, आप ठीक तो है ना? आपको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? अंशरा ने इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए इस्तफसार किया था। फाजिल ने एक भरपूर नज़र इसके सरापे पर डाली। सब्ज कुर्ती के साथ प्लाजो पहने थे, दुपट्टा सीने पर फैलाया हुआ था। इस वक्त फाजिल को अपनी हौस के लिए आसान शिकार लगी थी। इसने अपने माथे पर अंशरा का रखा हाथ पकड़ के इसे अपनी जानिब खींचा। वो सीधा इसके सीने पर आ गिरी थी। वो उठती से पहले ही फाजिल से अपने मजबूत हिसार में ले चुका था। इसके बालों में मुंह छुपा इसकी खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। छोड़े मुझे फाजिल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? उसे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली थी। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अंशरा को बाहों में भरता कमरे में ले गया था, जो अंशरा का ही था। छोड़े मुझे फाजिल भाई, प्लीज़ नहीं करें ऐसा, ये गुनाह है, मुझे जाने दे। वो रोती गिड़गिड़ाती से दूर होने की कोशिश कर रही थी। नहीं मेरी बुलबुल, आज तो हाथ आई है, आज से नहीं छोड़ूंगा। उसे बेड पर फेंकता इस पर छू किया था। इसके होंठों का लम्स अपने लबों पर महसूस करके वो तड़प उठी थी। वो भरपूर कोशिश कर रही थी इसे पीछे हटाने की, मगर वो नाजुक सी जान कहाँ इस ताकतवर मर्द का मुकाबला कर सकती थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे प्लीज़, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। छोड़ दे फाजिल भाई। वो बेदर्दी से इसके कपड़े फाड़ रहा था, इसे नोच रहा था। इसकी इल्तिजाओं का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी हदें पार करता इससे पहले ही दरवाज़ा खुला। दोनों की नज़रें सामने दरवाजे पर खड़े नफूस पर पड़ी थी। अंशरा फाजिल से अपना आप छुड़वाती अपनी माँ के सीने से जा लगी। मेरी बच्ची, इनका तो दिल बंद होने को था। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर इसकी कुर्ती तो तकरीबन फट ही गई थी। इसका ऊपरी जिस्म भी वाज़ेह हो रहा था। इसके जिस्म पर काटने और खुरचने के निशान भी थे। फौजिया बेगम ने अपनी चादर जल्दी से अंशरा के वजूद पर फैलाई थी। फाजिल नज़र झुकाए आगे का अमल सोच रहा था। चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ से होश में आया था। बेगैर शर्म नहीं अपनी बहन की इज्जत पर हाथ डालते हुए उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर चुकी थी। वह खामोशी से मार खा रहा था, रंगे हाथ तक पकड़ा गया था। मार खाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। फौजिया बेगम इसे मार मार कर थक गई थी, तो अपना सर पीटने लगी थी कि इस गुनाह की सजा वो तुम मेरी काश पैदा होते ही मर जाते, जन्म ही ना देती। क्यों किया फाजिल ऐसा, क्यों? मेरी बहन के सामने जलील करके रख दिया तुमने मुझे। मोम, मुझे माफ़ करते, मैं बहक गया था। वो भरपूर अदाकारी करता, मगरमच्छ के आंसू बहाता माफ़ी मांग रहा था। अंशरा मुझे माफ़ करता, मुझसे गलती होगी, मैं बहक गया था। वो हाथ जोड़े अंशरा के पास खड़ा था, जो अपनी माँ के सीने से चिपकी रो रही थी। फाजिल चले जाओ यहाँ से। अब बात फजल भाई राबिया बेगम के शोहर और फ़हीम साहब फौजिया बेगम के शोहर के दरमियान होगी। वही तुम्हारी सज़ा
منتخب کریں گے۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، جذبات سے عاری۔ ان کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر گئی تھی ایک لڑکے کے ساتھ۔ اگر وہ موبائل لینے واپس نہ آتی تو ان کی بیٹی آج اپنا سب کچھ کھو چکی ہوتی۔ نہیں نہیں فوزیہ، یہ بات یہیں ختم کر دو۔ اگر آدمیوں تک یہ بات گئی تو بات بہت آگے بڑھے گی۔ یہ آدمی غصے کے تیز ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ پھر اپنی بچی کا سوچو، یہ کیسے کسی سے نظریں ملا پائے گی؟ تم جتنا چاہو اس کو مار پیٹ لو، گالیاں دے لو، بس اس بات کو یہیں دفن کر دو، یا پھر کبھی تمہارے گھر نہیں آئے گا۔ رابعہ بیگم نے سمجھداری سے معاملے کا حل نکالا تھا۔ اب آپ پلیز چلے جائیں اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے۔ ابھی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، میرا دماغ نہیں کام کر رہا، فوزیہ بیگم بے لچک لہجے میں بولی تھی۔ رابعہ بیگم بنا کچھ کہے فاضل کو لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ فاضل کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کی ماں نے اس کو بچا لیا تھا۔ رابعہ بیگم کی طرف سے بھی یہ بالکل خاموشی تھی، مگر انشرا تو جیسے اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی تھی۔ راتوں کو سوتے ڈر جاتی تھی، چیخنے لگتی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، جب بولتی تو فوزیہ بیگم کا دل پھٹنے لگتا تھا۔ امی، انہوں نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا تھا، یہاں سے میرے کپڑے ایسے پھاڑے تھے، میں گندی ہو گئی ہوں، نامحرم نے مجھے برہنہ دیکھا، مجھ پر اللہ کا عذاب پڑے گا نا۔ اس کے منہ سے ادا ہوتے یہ چند جملے سن کر ان کا دل چاہتا فاضل کی جان لے لے، اس کے جسم کی بوٹیاں بنا کے چیل کوّا کو کھلا دے۔ اپنی بہن کی خاطر چپ تھی، وہ ڈرتی بھی تھی غیرت کے نام پر ان کے شوہر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ وہ ویسے بھی غصے کے تیز تھے۔ فہیم صاحب کام کی وجہ سے گھر والوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، اس لیے ابھی تک وہ ہر کسی سے انجان تھے۔ وہ انشرا کا پوچھتے بھی تو فوزیہ بیگم کہہ دیتی اس کو بخار ہے، آرام کر رہی ہے۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، دونوں بہنوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمت کر کے رابعہ بیگم اپنی بہن سے ملنے آئی تھی۔ فوزیہ، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، گھر جا کر بھی میں نے خوب سنائی ہے فاضل کو، تمہارے بیٹے نے میری بچی کو برباد کر دیا ہے، کسی کے لائق نہیں رہی وہ۔ فوزیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، لیکن اس دن ہم لوگ وقت پر پہنچ گئے تھے نا، کچھ غلط ہونے سے پہلے چلے آئیں اپا، میں ملواتی ہوں انشرا سے آپ کو۔ فوزیہ بیگم اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے نے انشرا کے کمرے میں لے گئی تھی۔ دیکھیے، اس کو لگ رہی ہے کہیں سے میری انشرا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، بال چڑیا کا گھونسلہ بنے ہوئے تھے، جیسے کتنے دن سے بنائے ہی نہ ہوں سلور زدہ کپڑے۔ وہ ہلکی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ رابعہ بیگم کو بہت دکھ ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے۔ انشرا کی ان پر نظر پڑی تو وہ چلانے لگی، آپ کیوں آئی ہیں؟ جائیں یہاں سے، وہ آپ کے بیٹے بھی آ جائیں گے، پھر وہ میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، مجھے گندا کر دیا انہوں نے، مجھے ایسے ہاتھ لگا رہے تھے، ایسے کپڑے پھاڑے تھے میرے، اللہ کا عذاب پڑے گا مجھ پر، نامحرم نے مجھے برہنہ دیکھا ہے۔ بس کر جا میری بچی، بس کر جا، معاف کر دے اپنی خالہ کو جس نے اس شیطان کو جناب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سے سینے سے لگا گئی تھی۔ فوزیہ، میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کا یہ حال کیا ہے، اب وہی ٹھیک کرے گا اس کو، اگر یہ ٹھیک نہ بھی ہوئی تب بھی یہ اسی کی رہے گی، تم نکاح کر دو اس کا فاضل سے۔ پاپا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ فاضل ایسے وحشی کے ساتھ میں کبھی نہیں بیاہوں گی اپنی بیٹی کو۔ فوزیہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ فوزیہ، تحمل سے میری بات سنو، انشرا نے یہ بات سر پر سوار کر لی ہے کہ ایک مرد نے اس کو برہنہ دیکھا ہے، اگر اسی مرد کو اس کا محرم بنا دے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ سکون آئے، وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر وہ ٹھیک بھی نہیں ہوئی تو بھی وہ فاضل کی ہی رہے گی، اور فاضل کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اسے میں پھر کبھی انشرا کو تکلیف پہنچانے نہیں دوں گی۔ میری بہن، میری بات مان لو، اس سے پہلے انشرا کی حالت دیکھ کر کسی کو شک ہو، ہمیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ رابعہ بیگم کی کافی دیر سمجھانے کے بعد فوزیہ بیگم راضی ہو گئی تھی۔ فاضل کو رابعہ بیگم نے دھمکی دے کر راضی کر لیا تھا، اگر وہ نہیں مانا تو وہ سب کچھ اس کے والد کو بتا دیں گی۔ انشرا کو جب فوزیہ بیگم نے بتایا تو وہ بہت روئی، لڑی بھی بہت فوزیہ بیگم سے کہ وہ اس کو انصاف دلانے کی بجائے اس درندے کے حوالے کر رہی ہیں اس کو۔ فوزیہ بیگم کی ہزار التجاؤں کے بعد وہ مان ہی گئی تھی۔ نکاح سے فرق اتنا ہوا، انشرا نے پرانے زخم بھول کر نیا غم سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی ساری زندگی اس شخص کے نام ہو گئی تھی جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم فوزیہ بیگم سے بھی بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس نے اپنے ماموں کے گھر جاتی تو ایک طرف خاموشی سے بیٹھ جاتی تھی، وہ ویسے بھی کم گو تھی، اب اور بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی سے بات کرتا تو کر لیتی یا مصنوعی سا مسکرا دیتی۔ فاضل کو جب موقع ملتا اس کے قریب آتا، اسے نکاح ختم کرنے کی کہتا، وہ خود تو مجبور تھا، ماں کی دھمکی کی وجہ سے اس لیے اسے ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔ جب فضل صاحب کا انتقال ہوا تھا، فاضل بہت دکھی تھا، وہ جیسا بھی تھا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اکثر ان کی تصویر لے کر آنسو بہاتا۔ انشرا اور فوزیہ بیگم کو رابعہ بیگم نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ انشرا کو فاضل کی حالت پر ترس آیا تو اس کے لیے کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلے گئی۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاضل کھانا کھا لے، وہ کمرے میں کھانا لے کر داخل ہوئی، کھانا بیڈ پر ایک طرف رکھ کر اسے آواز دی تھی، نہیں کھانا مجھے، جاؤ یہاں سے تم۔ وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا تھا، کھانا کھا لے، 2 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، وہ ڈرتی ہوئی اس کے بال سلاتی بولی تھی۔ فاضل نے سر پر رکھا اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور اس کے سینے پر آ گری تھی۔ انشو، میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے ڈیڈ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، صبح ہوں میرے بچوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ فاضل، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، خالہ ہیں، امی ہیں، ماموں ہیں، سب ہیں، آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیں،
اس طرح تھوڑا سا سر اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے آپ اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا. تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا؟ ہاں جی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. اب آپ اٹھے نا، کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے بولی تھی تم کھلاؤ اپنے ہاتھ سے. وہ لیٹے لیٹے یہ بولا تھا. اچھا اٹھ کر بیٹھے. وہ اٹھ کر بیٹھا تو انشرا نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا. وہ وہاں کچھ دن رہی. فاضل اس کا برتاؤ اس کے ساتھ یکسر بدل چکا تھا. وہ سمجھتی تھی فاضل ان کے رشتے کو قبول کر چکا ہے، مگر یہ اس کی خوش فہمی تھی. جب فاضل کا غم کم ہوا تو اس نے ملائکہ پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی. انشرا کے ساتھ بھی پہلے والا برتاؤ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کا دل جو ذرا نرم پڑا تھا فاضل کے لیے، وہ دوبارہ سخت ہو چکا تھا. وہ غصے میں گھر سے باہر نکلا تھا. تیز رفتار سے گاڑی چلاتا وہ کافی دور نکل آیا تھا. آدھی رات کا وقت تھا. ہر جگہ سناٹے کا راج تھا. وہ کافی تھک چکا تھا. آرام کی غرض سے اس نے گاڑی روک کی اور سیٹ پیچھے کر کے سیدھا ہو گیا تھا. سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی اور کار کا شیشہ نیچے کر دیا تھا تاکہ دھواں باہر نکلتا رہے. وہ آنکھیں موندے سگریٹ کی کش لے رہا تھا. اسے اپنی گردن پر چبھن سی محسوس ہوئی. اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی. اس کی گاڑی کو 4 ہٹے کٹے آدمی گھیرے کھڑے تھے. اس نے ایک کی گردن پر تیز دار چاقو رکھا ہوا تھا. کون ہو تم لوگ؟ کچھ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ خوف زدہ سا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا. چل گاڑی کا دروازہ کھول. وہ آدمی اسے عجیب نظروں سے گھورتا ہوا بولا تھا. دیکھو تمہیں جو کچھ چاہیے لے لو، میں خاموشی سے دے دوں گا. پلیز مجھے جانے دو. وہ 4 ہٹے کٹے مرد تھے. وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. ان کی بات ماننے کے علاوہ فاضل کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا. وہی لیں گے تجھے. چل جلدی گاڑی انلوک کر. اس نے چاقو کی نوک سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تھا. اچھا کھول رہا ہوں. اس نے جلدی سے گاڑی انلوک کی تھی. گاڑی کا لاک کھولتے ہی وہ چاروں گاڑی میں آ بیٹھے تو اسے گاڑی چلانے کا کہا تھا. دور جا کر انہوں نے گاڑی رکوا دی تھی. چل اتر گاڑی سے. وہ خاموشی سے نیچے اتر گیا تھا. گنڈے اسے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئے تھے. اس جگہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی. کافی دور دور بنے ہوئے تھے گھر. کافی دور دور بنے ہوئے تھے. وہاں زیادہ تر چور ڈاکو کا بسیرا رہتا تھا. وہ گھر کافی چھوٹا تھا. ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی. سامنے درمیانہ سا ایک کمرہ تھا. ایک طرف کچن تھا اور ایک طرف باتھ روم تھا. اوے چل جو تیرے پاس ہے سب نکال کے یہاں رکھ دے. فاضل نے بنا دیر کے اپنی جیب سے پیسے، موبائل، سگریٹ سب کچھ نکال کر چارپائی پر رکھ دیا. یہی سب ہے تیرے پاس؟ یہی سب ہے میرے پاس. اب مجھے جانے دو پلیز. فاضل ہاتھ جوڑے بولا تھا. چپ کر. زیادہ چپڑ چپڑ نہ کر ورنہ زبان کاٹ کے پھینک دوں گا. کھڑا رہ خاموشی سے. اس میں سے ایک آدمی نے زور کا تماچا اس کے منہ پر مارا تھا. دوسرا آدمی کمرے میں گیا اور ایک لمبی سی چادر اٹھا لایا تھا. چل یہ پکڑ. وہ سامنے کمرہ ہے. وہاں جا. اپنے سارے کپڑے اتار کے چادر ساڑی کی طرح باندھ کر کپڑے پہ کپڑے سارے اتار یوں سمجھا. اس آدمی کی بات سن کر فاضل کی روح کام گئی تھی. وہ سمجھ گیا تھا ان کی عجیب نظروں کا مطلب، اور وہ یہ بھی کہ وہ اسے کس کام کے لیے لائے ہیں. نہیں پلیز، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں. مجھے جانے دو پلیز. میری گاڑی بھی رکھ لو. میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا تمہارے بارے میں. وہ خوش شکل تھا. رنگ بھی صاف تھا. نئے نقش بھی اچھے تھے. بیچارہ اس پر لٹو ہو گئے تھے. وہ ان کے سامنے گڑگڑانے لگا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اسے دوسرے گال پر بھی تھپڑ پڑ گیا تھا. تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ زمین پر جا گرا. میں ایسا لڑکا نہیں ہوں. میں اچھے گھر کا شریف لڑکا ہوں. میں ایسا کام نہیں کرتا. ہم تو ایسے ہیں نا، اور ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں. چل اٹھ جلدی. جو کہا ہے وہ کر. وہ آدمی اس کے بال پکڑ کر اسے اٹھاتا ہوا بولا تھا. میں نہیں مانوں گا. تمہاری بات جو کرنا ہے کر لو. وہ دھاڑا تھا. اس آدمی کے منہ پر مکہ مار کر دروازے کی طرف بھاگا تھا. دروازے تک پہنچنے سے پہلے وہ دوبارہ گنڈوں کی گرفت میں آ چکا تھا. بہت چربی چڑھی ہے نا تجھے؟ روک ابھی بتاتا ہوں تجھے. 2 آدمی اس کے ہاتھ پکڑے تھے. ایک اس کے سامنے کھڑا تھا. چوتھا چارپائی پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا. مجھے جانے دو پلیز. مجھے جانے دو. وہ باقاعدہ رونے لگا تھا. اس کے رونے پر ان چاروں کے جناتی کہکے ذہن میں گونجے تھے. جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کر، ہم چھوڑ دیں گے تجھے. نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ تم لوگ یہ ایسے ہی ڈرامے کرتا جائے گا. تم لوگ خود تیار کر دو اس کو. چارپائی پر بیٹھا آدمی سے للچائی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا. چل تجھے تیار کرتے ہیں. ویسے گھسیٹ کر کمرے میں ایک طرف لے جانے لگے تھے. اچھا میں خود تیار ہو جاؤں گا. چھوڑو مجھے. وہ ہار مانتا ہوا بولا تھا. چل جا 5 منٹ ہے تیار ہو کر. اب اس کے ہاتھ میں چادر تھما کر کمرے کی طرف کھیلتے ہوئے بولے تھے. وہ جلدی سے کمرے میں گھسا اور دروازے کی کنڈی لگا دی. پھر وہی دروازے سے لگ کر بیٹھ گیا تھا. کاش میں موم سے بدتمیزی کر کے گھر سے نہ نکلا ہوتا. کاش. مجھے احساس ہو گیا ہے میں بہت برا ہوں. میں نے سب کے ساتھ برا کیا ہے. سب سے بڑا مجرم تو میں انشرا ہوں. اس کی بددعا لگی ہے جو میں یہاں اس حال میں ہوں. کیا کروں اب میں؟ وہ گھٹنوں میں منہ دیے پھٹ پھٹ کر رونے لگا تھا. 5 منٹ ہو گئے ہیں. اگر تو نے 2 منٹ میں دروازہ نہیں کھولا تو ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے. جلدی کر. اسے بھاگنے کے لیے کوئی کھڑکی تلاش کی لیکن اس کمرے میں دیواروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. مجبوراً اسے اس کی بات پر عمل کرنا پڑا. دروازہ کھول رہا ہوں. دروازہ کھول رہے ہیں. دروازہ توڑ دیں. اس کی دھمکی پر اس نے دروازہ کھول دیا. واہ رے چمک چلو. کیا آئٹم لگ رہا ہے. ایک آدمی اس کے رخسار کھینچتا ہوا بولا تھا. وہ سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا. اسے دیکھ کر آنکھیں
ٹھنڈی کر رہے تھے، ساڑی باندھنے تو آتی نہیں تھی، جیسے کیسے کر کے اس نے اپنا آپ چھپانے کے لیے باندھ لیا تھا۔ اس کے اوپری جسم پر ادھورا ڈھکا ہوا تھا، وہ کمر، پیر، بازو برہنہ تھے۔ آج فاضل کو وہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی جو انشراح نے کی تھی جب فاضل نے اس کی قمیض پھاڑ کے اسے برہنہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک ویک مصنوعی بال اس کے سر پر پہنا دی اور سرخ لپسٹک اس کے ہونٹوں پر لگا دی جو زبردستی لگانے کی وجہ سے ہونٹوں کے کنارے تک پھیل گئی تھی۔ وہ کافی مزاح خیز لگ رہا تھا۔ چل ناچ کے دکھا ہمیں، وہ چاروں چارپائی پر بیٹھے سے حکم دینے لگے۔ مجھے نہیں آتا ناچنا، وہ نظر جھکائے بولا تھا۔ ہم سکھا دیتے ہیں۔ اور چاروں اس کے گرد گرد جمع ہو گئے، اسے زبردستی اپنے ساتھ نچوانے لگے۔ وہ کبھی اس کی کمر کو چھوتے تو کبھی سینے کو۔ فاضل کو ان کے چھونے سے کراہت ہو رہی تھی، گھن آ رہی تھی۔ اپنے وجود سے 2-3 بار اس حساس جگہ کو بھی چھو چکے تھے۔ وقفے وقفے سے اس کے چہرے اور کندھوں پر بوسہ دے رہے تھے۔ پلیز بس کرو، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے میری موم کے پاس جانا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگا تھا۔ دیکھ سالے کیسے بچوں کی طرح رو اٹھا ہے۔ ایک آدمی سے اٹھا کر کندھے پر ڈالتا کمرے میں لے گیا، کمرے میں لے جا کے اسے بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ وہ آدمی اس پر جھکتا کہ پیچھے سے ایک آدمی اور آئے اسے پکڑ کر پیچھے کیا تھا۔ بے ہٹ، اس کو یہاں لانے کا پلان میرا تھا، میں پہلے چانس ماروں گا، اس کو پہلے میں نے دیکھا تھا، پہلے میری باری آئے گی۔ تیسرا آدمی بولا تھا، نہیں پہلے میری باری آئے گی۔ ایسے بحث کرتے وہ لوگ فاضل کو بول کر آپس میں لڑنے لگے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا تھا بجلی کی تیز سے وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی، چارپائی پر رکھا اپنا سامان اٹھایا اور گھر کے دروازے سے باہر نکل کر اس کی بھی باہر سے کنڈی لگا دی، کیونکہ وہ کمرے کا دروازہ توڑ چکے تھے جو لکڑی کا بنا تھا۔ اس نے فل سپیڈ میں گاڑی بھگا دی، اپنے گھر کے دروازے پر جا کر روکی تھی۔ بنا دیر کیے وہ گھر میں داخل اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بے دردی سے اپنے جسم کو رگڑ رہا تھا جیسے اس کے جسم پر گند لگا ہو۔ انشراح، آج مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ اس وقت تم پر کیا گزری ہوگی مجھے آج معلوم ہوا۔ ملائکہ کو میرا چھونا کتنا برا لگتا ہوگا، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے۔ میں سب غلط کام چھوڑ دوں گا، معافی مانگ لوں گا سب سے جس کا میں نے دل دکھایا ہے، تکلیف دی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے پہن کر رابعہ بیگم کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ سو رہی تھیں، ان کے پاؤں پکڑ کر اس پر پیشانی ٹکائے وہ سسکنے لگا تھا۔ رابعہ بیگم کو اپنے پاؤں پر نمی کا احساس ہوا تو ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ فاضل، میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں، بہت بدتمیزی کرتا ہوں، آپ سے بہت دل دکھایا ہے میں نے آپ کو۔ وہاں چھوڑ کر روتا ہوا معافی مانگ رہا تھا۔ نہیں میرا بچہ، کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، تم رونا بند کرو۔ رابعہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتی سینے سے لگائے بولی تھی۔ مام، کیا انشراح مجھے معاف کر دے گی؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جو رابعہ بیگم نے ٹوٹنے نہیں دی تھی۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو اور دل سے اس سے معافی مانگو تو میں ضرور معاف کر دے گی۔ میں مانگوں گا اس سے معافی، نہیں معاف کرے گی تو اس کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ آج ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ رابعہ بیگم حیرانگی سے بولی۔ وہ بہت بدلا بدلا سا لگا تھا ان کو۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا پہلی اور آخری بار اپنے والد کی وفات پر رویا تھا۔ اس کے بعد سے آج وہ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ موم، بس یہ سمجھے میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میرے دماغ پر جمع گند دھل گیا ہے۔ بیٹا، میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہارے لیے، میرے دل کو قرار آ گیا، مجھے ہر وقت تمہاری فکر لاحق رہتی تھی، اب میں پرسکون ہوں میرے بچے۔ رابعہ بیگم نے محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اچھا موم، فجر کی اذان ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ ہی پڑھ لیں۔ اس کی سماعت میں جیسے اذان کی آواز پر ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابعہ بیگم حیران ہی رہ گئی تھی، وہ کبھی بھی اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ رمضان میں بھی بڑی مشکل سے رابعہ بیگم زبردستی سے بھیجتی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بچے کو سیدھی راہ دکھا دی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے وضو کرنے چلی گئی تھی۔ دوسری عید سب کو مبارک ہو۔ وہ چہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ اب اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں وہ ہمیشہ بیٹھتی تھی۔ اگر وہاں کوئی اور بیٹھ جائے تو وہ خود ناشتہ کرتی نہیں تھی، اب اس کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے جاتی تھی۔ سنیے تو وہ اب اس کو کونی مارتی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کان بند کیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ میری بات سن لیں، یقین کریے آپ کا ناشتہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ وہ خونخوار تیور لیے اس کے سامنے سے انڈے کی پلیٹ کھینچ چکی تھی۔ اب اس نے بھی گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ملائکہ کیا ہر وقت بچوں کی طرح حرکت کرتی رہتی ہے؟ خود بھی ناشتہ کرو، آپ اس کو بھی کرنے دو، آپ کو تو میں بعد میں بتاؤں گی، مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ اب اس کو تڑی لگاتے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ ڈیڈ، چاچو، میں قبرستان جا رہا ہوں، دادا دادی کی قبر پر آپ لوگ چل رہے ہیں؟ وہ کرسی کھسکاتا بولا تھا۔ وہ لوگ اکثر عید پر اپنے عزیز کی قبروں پر جاتے تھے بیٹا، ہم لوگ کل ہو آئے تھے، تم ہو آؤ، فضل کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھتے آنا۔ جی ڈیڈ، ہو آؤں گا، وہ ان کو جواب دیتا ہوا راہداری کی طرف چل دیا تھا۔ اسے جاتا دیکھ ملائکہ کو اپنا ناشتہ چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سنیں
سنیے نا، بہرے ہو گئے ہیں کیا؟ کیا ہے؟ کیا آوازیں دے رہی ہو مجھے؟ وہ پیچھے مڑ کر خلاجی میں بولا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی؟ اس کا کالر پکڑتے جنونی انداز میں بولے تھی۔ مرضی میری، جو کروں میں، اب پیچھے ہٹو۔ وہ لاپرواہی سے کہتا اپنا کالر چھڑواتا بولا تھا۔ آپ کی مرضی میں نے کبھی چلنے دی ہے جو اب چلنے دوں گی؟ بتائیں کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ مجھے نہیں کرنی بات تم سے۔ وہ جانے کے لیے ہی مڑا ہی تھا کہ ملائکہ نے اس کی کلائی تھام لی اور اتنی مضبوطی سے پکڑی کہ ملائکہ کے ناخن عابس کی کلائی میں گڑ گئے تھے۔ ملائکہ کی نظریں آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھ کر عابس مسکرایا تھا۔ ناراض نہیں ہوں، مذاق کر رہا تھا۔ چاہیے اب میں آپ سے ناراض ہوں؟ اس کلائی چھوڑ کر منہ پھیلائے اندر بھاگ گئی تھی۔ اس بلا کو تو آ کر منا لوں گا، پہلے قبرستان ہو آؤں، دادا دادی انتظار کر رہے ہوں گے میرا۔ وہ اس کی پشت دیکھتا ہوا مسکراتا ہوا دروازہ بور کر گیا تھا۔ فاضل تم ٹھیک ہو؟ عابس دادا دادی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے خالو کی قبر پر آیا تھا۔ وہاں فاضل کو اپنے والد کی قبر سے لپٹ کر روتا دیکھ وہ حد درجہ پریشان ہوا تھا۔ فاضل میرے بھائی، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر سیدھا کرتا گویا ہوا تھا۔ عابس مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیوی پر گندی نظر رکھی، اس کے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ عابس کے گلے لگ کے معافی مانگ رہا تھا۔ عابس کو تو یہ کایا پلٹنا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ فاضل ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، تم رو نہیں، سنبھالو خود کو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے ایک کام سے جانا ہے، تم جاؤ میں چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ ابھی سچ میں فکر مند ہے اس کے لیے، جیسا بھی ہو وہ اس کا کزن تھا۔ نہیں اب اس میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اگر وہ ہو گیا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تم بس دعا کرنا میرا کام ہو جائے۔ اب اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ آج سے پہلے والے فاضل سے بالکل مختلف لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سو چکی تھی، ہمیشہ والی شوخی غائب تھی۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، سناؤ کیسے آنا ہوا؟ فوزیہ بیگم فاضل سے بات نہیں کرتی تھی، اگر وہ خود کرتا تو کافی بے رخی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ خالو کہاں ہیں؟ وہ اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں، تم آنے کا مقصد بیان کرو۔ وہ اس دفعہ کافی سختی سے بولی تھی، مجھے انشرا سے ملنا ہے۔ وہ کافی آہستگی سے بولا تھا، تم نہیں مل سکتے اس سے، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ خالہ معاف کر دے مجھے، میں مجرم ہوں انشرا کا، اس سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے ملنے دے اس سے ایک بار۔ فاضل یہ ڈرامے بازی نہیں چلیں، نہیں کرو، چلے جاؤ یہاں سے، جب رخصتی ہو جائے تو ایک بار ہی مل لینا اس سے۔ فوزیہ بیگم کو اس کی باتیں ابھی بھی جھوٹی لگ رہی تھی۔ خالہ جان، خالہ ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ سے ایک دفعہ ملنے دیں ان سے، اگر میں کچھ بھی غلط کروں آپ انکل کو سب بتا دینا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ مل لو اس سے۔ ٹھیک ہے خالہ۔ وہ سیدھا انشرا کے کمرے کی طرف آیا تھا، دروازے پر دستک دی، اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوا۔ امی مجھے نہیں جانا کہیں، نہ ہی مجھے تیار ہونا ہے، میرا دل اندر سے مر چکا ہے، پلیز اکیلا چھوڑ دے مجھے، میں تنہا ہی اچھی ہوں۔ وہ بنا دیکھے اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی۔ فاضل کا دل درد سے بھر گیا تھا۔ انشو وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی، اپنے کمرے میں فاضل کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے۔ انشو ڈرے نہیں، میں بس تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لو۔ اس نے التجا کی تھی۔ بولے جلدی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دیوار سے چپکی اس سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ انشو مجھے معاف کر دو، میں نے بہت دکھ دیا ہے تمہیں، تمہاری زندگی کے 3 سال میری وجہ سے اذیت میں گزرے ہیں، مگر اب میں بدل چکا ہوں، میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کر دینا چاہتا ہوں، پلیز انشو مجھے معاف کر دو۔ اس دفعہ کون سا غم ملا ہے آپ کو جو میں یاد آ گئی؟ جب خالو فوت ہوئے تھے تب بھی آپ نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ کیا تھا نا، اچھے بننے کا، اور اب پھر آ گئے ہیں مجھے بیوقوف بنانے۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولی تھی۔ اس دفعہ مجھے غم نہیں ملا، سزا ملی ہے میرے گناہوں کی، مجھے تمہاری تکلیف اذیت کا احساس ہو گیا ہے جو میری ذات سے تمہیں ملی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا، بس ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم تھا، اس کی ندامت چہرے پر نظر آ رہی تھی، آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ کون سی سزا ملی ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی وہ میرے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ 4 مرد مجھے اغوا کر کے لے کے گئے تھے اپنے حوض کو پورا کرنے کے لیے، جیسے میں نے تمہاری التجا پر کان بند کر لیے تھے ویسے ہی انہوں نے بھی میری التجا پر اپنے کان بند کر لیے تھے۔ جیسے ہی میں نے تمہیں برہنہ کیا تھا ایسے ہی انہوں نے بھی مجھے برہنہ کیا، جیسے میں تمہیں چھو رہا تھا ویسے ہی وہ مجھے بھی چھو رہے تھے۔ وہ 4 تھے انشو، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا 3 گنا زیادہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ اس کا لباس تھی، وہ اس سے کیوں چھپاتا کچھ؟ وہ اپنا دکھ کس سے کہتا، اپنا درد کس سے بانٹتا؟ ایک وہی تھی جو اس کا پردہ رکھ سکتی تھی۔ فاضل، کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ انشرا نے حیرانگی سے استفسار کیا تھا۔ جب میرے جیسے لوگ اس دنیا میں ہو سکتے ہیں تو ان جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کرتے بولا تھا، کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ میں بدل چکا ہوں، میں ویسا نہیں رہا۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا، میں نے معاف کیا آپ کو فاضل، میں نے معاف کیا۔ وہ فاضل کے ہاتھ چھوڑے
کے جوڑے ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑتا نرمی سے اس کو سینے سے لگا گیا تھا۔ فاضل 10 منٹ ہو گئے ہیں، نکلو باہر۔ فوزیہ بیگم نے دروازے پر دستک دی تھی۔ دونوں ہی جھٹکے سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ میرے ساتھ باہر چلو گی؟ کہاں پر؟ جہاں تم بولو۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا رخسار چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ انشرا مسکراتی ہوئی تیار ہونے لگی تھی۔ مانگ لی تم نے معافی انشرا سے؟ فوزیہ بیگم نے استغفار کیا تھا۔ جی مانگ لی ہے، اس نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ آپ بھی معاف کر دیں خالہ مجھے۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدسلوکی کی تو میں تمہیں سیدھا جیل بھجوا دوں گی۔ نہیں خالہ، اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھ سے۔ اچھا بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ فوزیہ بیگم نے لہجے اور رویے میں دونوں میں نرمی پیدا کی تھی۔ نہیں خالہ، آپ تکلف نہ کریں، میں انشو کو لے کر باہر جا رہا ہوں، کھانا ہم باہر ہی کھائیں گے۔ وہ راضی ہے تمہارے ساتھ جانے کو یا تم نے زبردستی کی ہے؟ نہیں خالہ، وہ راضی ہے، تیار ہو رہی ہے، وہ جلدی سے بولا تھا۔ فوزیہ بیگم یہ نہ سمجھے کہ اس نے انشرا پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا، میری بیٹی کا اکیلا مت چھوڑنا، اس سے کہیں ڈرتی بہت ہے۔ جی خالہ، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ فوزیہ بیگم مطمئن ہوتی کچن میں چلی گئی تھی۔ میری بلا اب تک ناراض ہے مجھ سے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس سے پیچھے سے اپنی باہوں میں بڑھ گیا تھا۔ ملائکہ جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی اور پڑھا کر دور ہوئی تھی، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ بھی فاضل بھائی بن رہے ہیں۔ ملائکہ کو سچ میں برا لگا تھا۔ اب اس کیسے باہوں میں بڑھنا؟ اب تم میری ہو، جو چاہے کروں تمہارے ساتھ، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اب اسے نکاح کے بارے میں بتانے، اس کی ناراضگی دور کرنے آیا تھا۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ اسے تنگ کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ اب اس چلے جائیں یہاں سے، ابھی ہماری منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو میں یہ منگنی بھی توڑ دوں گی۔ ملائکہ معصوم ضرور تھی لیکن بے وقوف نہیں تھی۔ وہ رشتے کا احترام اور اونچ نیچ اچھے سے سمجھتی تھی۔ بنا لحاظ کیے اس نے عابس کو بھی سنا دی تھی۔ اچھا چھوڑو سب، میں مذاق کر رہا تھا، یہاں بیٹھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ منگنی توڑنے کی دھمکی پر عابس بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آپ نے ایسا مذاق کیوں کیا؟ میں نے کتنی بدتمیزی کی آپ سے، اور گندے فاضل بھائی میں بھی ملا دیا آپ کو؟ اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ منہ بسوڑتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بالکل برا نہیں لگا تمہاری باتوں کا، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی کہ میری بیوی اتنی بہادر ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جانتی ہے۔ میں منگیتر ہوں آپ کی، اب آپ بھول جاتے ہیں۔ ملائکہ نے اسے جتایا تھا۔ تم میری بیوی ہو، ہمارا بچپن میں نکاح ہو گیا تھا، تم چھوٹی تھی اس لیے تمہیں یاد نہیں ہے، مگر مجھے یاد ہے۔ آپ بھی پھر مذاق کر رہے ہیں؟ ملائکہ نے اسے گھورا تھا۔ نہیں سویٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ پہلے تم بڑی ہو جاؤ، اس رشتے کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ تو بتا دیں گے۔ اب ماشاءاللہ سے تم سمجھدار ہو تو سو بتا دیا تو یعنی میں آپ کی وائف ہوں؟ جی بالکل میری جان۔ اس کے پھولے رخسار کو کھینچتا ہوا بولا تھا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے یہاں پر کس دن جیسے ناول میں ہیرو ہیروئن کو دیتا ہے؟ وہ پیشانی چھوٹتی معصوم سی خواہش کر گئی تھی۔ بس اتنی سی ابھی دیتا ہوں۔ آپ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم ڈالا تھا۔ وہ شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ فاضل بس کرے، میں تھک گئی ہوں نا، بھوک بھی لگی ہے مجھے۔ یار تم پہلی لڑکی ہو جو شاپنگ کرتے کرتے تھک گئی ہے۔ لڑکیوں کو تو پورا دن شاپنگ کروا لو، وہ تھکتی نہیں ہے، اور تم 2 گھنٹے میں ہی تھک گئی ہو۔ ہوتا ہوگا لڑکیوں کو شوق، مجھے نہیں ہے۔ اب مجھے کچھ کھلا دے، بھوک لگ رہی ہے مجھے، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے۔ پاگل لڑکی، پہلے بتاتی مجھے، میں تمہیں کچھ پہلے ہی ناشتہ کروا دیتا۔ وہ اس کے سر پر چپڑ لگاتا خفگی سے بولا تھا۔ اب چلو ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے حصار میں لیتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ چلو سب گیم کھیلتے ہیں۔ پاک نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ آج عید کا تیسرا دن تھا۔ وہ سب اکبر صاحب کے گھر میں جمع تھے شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے۔ اگلے ماہ کی 5 تاریخ رکھی گئی تھی۔ عابس اور فاضل کا منہ اتر گیا تھا۔ وہ دونوں جلد سے جلد اپنی محبوب بیویوں کو اپنی دسترس میں چاہتے تھے، مگر ضروری نہیں جیسا ہم چاہے ویسا ہی ہو۔ فاضل نے ملائکہ سے بھی اپنی کی معافی مانگ لی تھی۔ اس نے بھی بڑا دل کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ وہ سب لان میں دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ گیم کون سا کھیلیں؟ یہ رافعہ کی آواز تھی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، جوڑیاں بناتے ہیں اور بوتل درمیان میں رکھ کر گھماتے ہیں، جس جوڑی کی طرف بوتل کے ڈھکن والی سائڈ کا رکا اسے وہی کرنا ہوگا جو سب بولیں گے۔ حریم نے تجویز پیش کی جو سب کو اچھی لگی تھی۔ سب راضی ہو گئے تھے۔ بوتل گھوم رہی تھی، سب کی نظریں اسی پر تھی، اور پھر بوتل رکتے ہی سب کی نظریں تھم گئی تھی۔ سب کی نظریں عابس اور ملائکہ پر تھی۔ چلو بتاؤ کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ عابس بولا تھا۔ آپ لوگ کپل ڈانس کر کے دکھائیں۔ انشرا کی زبان سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ سب کی نظریں انشرا کی طرف اٹھی تھی۔ وہ بیچارگی بلا وجہ گھبرا گئی۔ پہلو میں بیٹھے فاضل کے کندھے میں منہ چھپا لیا تھا۔ سبھی اس کی حرکت دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ وہ آج پہلی بار ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ فاضل کے ساتھ سے وہ آہستہ آہستہ بدل رہی تھی، مگر ابھی بولتی کم تھی۔ وہ شائع فیل کرتی تھی۔ واہ بھئی، کہاں تو میڈم کی زبان نہیں ہلتی تھی، اور اب دیکھو اس کو۔ عابس نے اسے گھورا تھا تو کون سا کچھ غلط بولا ہے میری بیوی نے؟ کیوں بھائی، سب بولو۔ ہاں انشرا نے ٹھیک کہا ہے، آپ
اچھا سا کپل ڈانس کر کے دکھائیں۔ سب ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب بھی اس فاضل کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کے اس نے ڈانس کرنے کے لیے اسے کھڑا کیا تھا۔ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، تو رات دیوانی میں زرد ستارہ، اور کرم خدایا ہے تجھ سے مجھ سے ملایا ہے، تجھ پر مر کے ہی تو مجھے جینا آیا ہے، اور تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا، تو رات دیوانی میں زرد ستارہ۔ ماحول میں ایک فصل سا طاری تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تھامے آہستہ آہستہ اسٹیپ لے رہے تھے۔ سب کی نظریں ان پر ٹکی تھی۔ انہیں دیکھ کر فاضل کو بھی جوش چڑھا تھا۔ وہ بھی انشرا کا ہاتھ تھامے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری نانا کرتی رہی مگر فاضل باز نہ آیا۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈال چکا تھا۔ وہ شرمائے شرمائے سے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ حریم کا شوہر بھی اس سے بننے لیے میدان میں آ گیا تھا۔ سب بڑے بھی باہر آ گئے تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ سب نے ہی ان کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی دعا دی تھی۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول محبت کے رنگ عید کے سنگ۔ اس کے رائٹر ہیں مصباح خالد، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اور ناول اچھا تھا۔ اگر یہ شارٹ ناول نہ ہوتا، مطلب تھوڑا لانگ ہوتا، تو رائٹر مزید اسے ڈیٹیل سے لکھتی تو وہ بھی اچھا ہونا تھا، لیکن یہ بھی اچھا ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ تو ایک طرح کا اس میں ایک سبق تھا کہ انسان کو اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جو بات بری ہے وہ بری ہے، تو کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کو اکساتا رہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، اور جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے، اور ہمیشہ دعا یہ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہمارے نفس پہ ہمارا قابو ہوگا تو ہم کافی چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ باقی ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔